الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي السراج المضيء الكوكب الدري الصاحب الوقار العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین اولین الآخرین وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین خصوصاً سیدی و مولائی امام الزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصاحب دعوت النبیہ وسولت الحیدریہ ونسبت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والعیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق صلی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم نرفع درجات من نشاء ان ذالک حکیم علیم بعد حمد الثناء پروردگار عالم محمد و آل محمد کے ہمارے درود السلام اللہم صلی علی گرامی خود کو بھی یاد دلانے کے لیے اور آپ کے یاد کے لیے میں چند الفاظ کہتی ہوں کہ فرش اعظم پہ ہم بیٹھے عام سا فرش نہیں، ابھی جو آپ نے سنا واقعاً ہر تقریب کے آداب الگ ہوتے ہیں، ہر تقریب کے رسم الگ ہوتے ہیں۔ اس فرش اعظم کے آداب کچھ اور ہیں، آؤ تو ہر کی طرح آؤ، سر جھکا ہوا، اور پھر یہاں سے جاؤ تو ہر کا سا مقدر بن کے۔ یہ فرش اعظم متقاضی ہے کہ جب آپ اس پہ بیٹھے تو کچھ تقاضے ہیں جن کو آپ پورا کریں، جبھی مال مجلس بھی ہوگا اور جبھی یہاں سے جب بھی جائیں گے آپ کو دعائیں دے کے جائیں گے اور گواہی میں آپ کے آنسو لے کے جائیں گے جو کل قیامت کے اندر وہ ہر یابدار بن کے آپ کی شفاعت و نجات کریں۔ اور عجیب ذکر ہے اس خاتون کا، یہ خاص کہا ہے کوثر نے کہ پہلے سے ہی اس نے تو گریا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی 22 میں نے 82 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں پروردگار اعظم ارشاد فرما رہا ہے نرفع درجات من نشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے درجہ بلند کرتا ہے۔ انا ربک حکیم علیم، بلا شک و شبہ تیرا رب دانا بھی ہے اور تیرا رب جاننے والا بھی، وہ صاحب حکمت بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ من نشاء کتنی جگہ قرآن میں اس نے کہا، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، کہیں اس نے کہا جس کو چاہوں میں عزت دے دوں، جس کو چاہوں میں ذلت دے دوں۔ دنیا کی طاقتیں مل کے کسی کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتی اور دنیا کی طاقتیں مل کے کسی کو ذلت نہیں دے سکتی، یہ عزت و ذلت کا کمال اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہ اتباع بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اقتداء بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس کا استعفا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے نا، اس کی چاہت، اس کی مشیت، اسی لیے اس نے رزق
حیات، موت، عزت، ذلت اپنے ہاتھ میں، عمل میں آزاد رکھا، جیسا عمل لے کے آؤ گے ایسا ہی تمہیں جنت و دوزخ ملے گی، لیکن یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ ہوتا یہ کہ دوستوں کے گھر جو ہے عزت ہی عزت ہوتی، دشمنوں کے گھر ذلت ہی ذلت ہوتی، دوستوں کے گھر میں معلومات ہوتا، تو آج نہیں ہے، دنیاوی عزتیں مل جائے تو اپنے دوستوں کے گھروں کو بھر دیتے ہیں اور دشمنوں کو گھر کے خاک نشی کر دیتے ہیں، نہیں ہے، دنیا کی مادیت آج عزت ہے، کل چلے جس کو خدا عزت، اس کی عزت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، کیونکہ وہ کمال ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور جب وہ کسی کو عزت دے گا تو وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ دنیا چاہے ہر دور کے اندر ختم کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس نے قائم کیا ہے تو رہے گا ہمیشہ۔ تو اس نے کہا نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتے ہیں میں درجات بلند کر دیتا ہوں۔ دیکھیں منصب کی بات نہیں کر رہی میں، ہم یہاں درجے کی بات کر رہے ہیں، جس کا دل چاہے وہ جس کا درجہ بلند کر دے۔ میں آپ سے پوچھوں درجات کس چیز سے بلند ہے؟ لیکن جب اوصاف ہوتے ہیں تو عظمت آتی ہے، فضیلت تو کب پیدا ہوگی نا جب اوصاف ہوں گے، صفتیں ہوں گی، جب صفتیں جمع ہوں گی تو اوصاف بنیں گے، اوصاف بنیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ فضیلت بنے گی۔ اس نے تو کائنات میں ہر شے کو برابر نہیں رکھا، لال اور ہے، زمرد اور ہے، پتھر اور ہے، ہیرا اور ہے، کیا اس نے نباتات میں دیکھے گرم، اس میں تلخ اور ہے، شیریں اور ہے، آپ حیوانوں میں دیکھ لیں بے شعور اور ہے، چوپائے اور ہے، دو پائے اور ہے، تو انسانوں میں بھی اس نے کیا سب کو ایک ہی جگہ رکھا؟ اس سے کیا نہیں کہا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تو انبیاء میں سے بھی بعض کو بعض کو فضیلت عطا کی ہے، سارے انبیاء یکساں نہیں ہیں۔ جب نبی یکساں نہیں ہے تو انسان برابر کیسے ہوں گے؟ ان انسانوں میں سے تو وہ مسلمان بناتا ہے، اسلام کی تکمیل پہ بھی مومن بناتا ہے، پھر مومن کی تکمیل پہ متقی بنتا ہے، متقی کی تکمیل پہ ولی بنتا ہے، ولی کی تکمیل کے اوپر نبی بنتا ہے، نبی کی تکمیل کے اوپر رسول بنتا ہے، رسول کی تکمیل کے اوپر اولو العزم بنتا ہے، اور جب تمام اولو العزم ختم ہو جائے تو ایک خاتم الانبیاء بن جایا کرتا ہے۔ جلدی جلدی لے کے چلنا ہے تو ہر نبی برابر نہیں۔ جب اس نے کہا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ ہم نے فضیلت عطا کی، بہکا وہ مسلمان کہتا محمد ہم جیسا۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیے نبی ہم جیسا، ارے ہم انبیاء میں نہیں ملتے، انبیاء خاتم الانبیاء میں نہیں ملتا، انبیاء اور ہے، خاتم الانبیاء اور ہے، ہم اور ہیں۔ ہماری قوت باصرہ کتنی ہوگی وہاں تک ہے، نوح کی قوت باصرہ نسلوں میں کافی دیکھ رہی ہے، میری آواز اس کی محتاج، لیکن ابراہیم کی آواز حج کے لیے عالم میں گونجی اور آج بھی گونج رہی ہے، اور حاجی کہتا اللہم لبیک، ہمیں ہوا نہ ملے تو مر جائے، شکم مچھلی میں یونس نکل ہی آئے یا نہیں، ہم اگر ہاتھ ذرا سی تیلی بھی جلائیں تو ہاتھ جل جائے، لیکن یہ وہ ہے ابراہیم کہ جو آگ کو گلزار بنا دے، ہم اور آج آواز نہیں سن سکتے کسی جانور کی، وہ سلیمان ہے وادی نمل میں چیوں چیوں کی آواز سن لیں، تو بھائی ہم اور ہیں، انبیاء اور ہے، انبیاء اور ہے، خاتم الانبیاء اور ہے، انبیاء وہ ہے خلقت کے بعد علم ہے، نبی وہ ہے خاتم الانبیاء خلقت سے پہلے علم ہے، انبیاء وہ ہے کہ جو ہدایت کرتے ہیں، خاتم الانبیاء وہ ہے کہ شفاعت کرتا ہے، انبیاء وہ ہے کوئی دور تک بلند، لیکن خاتم الانبیاء وہ ہے بساط نور پہ بلند ہو، تمام انبیاء وہ ہے کہ جو جن کو کلمہ پڑھنے والے، نبی وہ ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے، تمام انبیاء وہ ہے۔ کہ بھائی ہر نبی نبی نہیں، ہر رسول رسول نہیں، ہر بلا تو دیتے ہو، ہر غار غار ہرا نہیں، ہر پہاڑ کوہ طور نہیں، اور ہر دشت دشت کربلا نہیں، ہر میدان میدان غدیر نہیں، ہر جام جام جم نہیں، اور ہر جو ہے چشمہ کوثر نہیں، اور تمام انبیاء انبیاء ہے، لیکن محمد جیسا کوئی
فضیلت پیدا ہوتی ہے. جب فضیلت آتی ہے تو عظمت پیدا ہوتی ہے. جب عظمت بلند ہوتی ہے تو درجات متعین کر دیتا ہے. اب دو طریقے سے ہو جاتے ہیں. ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے. ایک درجہ وہ ہوتا ہے جو منصب کی طرف سے چلا جاتا ہے. درجات پھر منصب کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی امام ہے, کوئی رسول ہے, کوئی ولی ہے, کوئی خلیفہ ہے. اور دوسرا درجہ چلا جاتا ہے بلندیوں کی طرف, درجات. تو درجات کیوں بلند ہوئے؟ درجات جب بلند ہوں گے کہ جب اختیار ہوگا. اختیار کب ہوگا؟ جب عصمت ہوگی. عصمت کب ہوگی؟ جب الویت ہوگی. الویت کب ہوگی؟ جب قربت الہی ہوگی. تو یاد رکھیے عصمت مرکز ہے. عصمت کے بغیر کچھ نہیں. تعریف کیا ہے عصمت کی؟ میں آپ سے پوچھوں. عصمت اختیار ہے. اختیار ہے عصمت. تلک رسول فضلنا بعضهم بعضا کا کیا مطلب تھا؟ ہم نے جتنی عصمت دی اتنا ہی ان کو اختیار دیا. جتنی عصمت ہے اتنا اختیار ہے. بھائی 1,24,000 پیغمبر ہیں, کم 1,24,000 پیغمبروں کو آپ معصومین کیوں نہیں کہتے؟ جہاں عصمت آ جاتی ہے وہ معصوم ہے. معصوم کے معنی کیا ہے؟ کبھی نہ نہ کمی ہو, نہ نقص ہو, نہ رزق ہو, نہ اس میں خطا کا امکان ہو, اس کو کہتے ہیں معصوم. تو کیوں نہیں انبیاء بھی معصوم ہے نا؟ نہ ان میں رزق ہے, نہ نقص ہے, نہ کمی ہے. جب نہیں ہے تو پھر معصوم ہے. جب یہ معصوم ہے تو 14 معصومین کیوں کہتے؟ بھائی ساروں کو معصومین کیوں نہیں کہتے؟ سارے معصوم ہیں نا. وہ 14 معصوم کیسے؟ صحابت ایسے ہی ہے جیسے ہم آپ سے کہیں سفید رنگ دکھاؤ, یہ بھی سفید رنگ ہے, یہ بھی سفید ہے, یہ بھی سفید ہے, لیکن سفید رنگ میں بھی فرق ہے نا. تو سب صاحب عصمت ہے لیکن عصمتوں میں فرق ہے. فرق کس اعتبار سے ہے کہ ان کا اقتدار کتنا ہے, دائرہ اختیار کتنا ہے. جتنا دائرہ اختیار ہوگا اتنی ہی عصمت ہوگی, یا جتنی عصمت ہوگی اتنا ہی دائرہ اختیار ہوگا. یہ 14 معصومین ہے. وہ انبیاء اتنے معصوم ہیں خدا کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. یہ اتنے معصوم ہیں کہ یہ کرتے ہیں تو خدا ان کو واقعہ بنا دیا. وہ انتظار دیکھتے ہیں کب آیت اترے, کب ہم عمل کریں, کب حکم خدا آئے, کب ہم عمل کریں. لیکن یہ اتنے معصوم ہیں کہ یہ کر دیتے ہیں, ہو جاتا ہے. کبھی آیتیں بن جاتی ہیں, کبھی واقعہ بن جاتا ہے. ان کی زبان سے جو لفظ نکل جائے خدا اسے واقعہ بنا دیا کرتا ہے, یا قرآن کی آیت بتا دیا کرتا ہے. ان کے عمل کو قرآن میں جمع کر کے قصیدہ بنا دیا. اور جاؤ مسلمانوں اہل بیت کے عمل کو پڑھتے رہو, پڑھتے رہو, قاری بنتے رہو. کیا فرق ہے؟ ہم محبت میں قرت کرتے ہیں ان کے ذکر کو, تم قرآن میں قرت کرتے ہو ان کے ذکر. بات تو ایک ہی ہے نا. تو وہ معصوم اور یہ معصوم. اور تو میں نے آپ سے بتایا عصمت مرکز ہے. مرکز تو میں بہت دور چلی جاؤں گی اگر بہت ساری بات کہوں. جو مرکز عصمت ہے, عہدوں کے لیے عصمت ضروری ہے. جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی عصمت ہوگی. تمام انبیاءوں کے دائرہ کار محدود رہے. کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا, کوئی ایک گھر کے لیے آیا, کوئی ایک قوم کے لیے آیا, کوئی قریے کے لیے آیا. لیکن میرا نبی عالمین کے لیے, خدا رب العالمین ہے. جہاں جہاں تک رب العالمین وہاں وہاں تک میرا نبی رحمت اللہ علیہ. اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدد, یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ, عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں, قرآن تیری خاطر ابھی مصروف تنا ہے. اے حیدری تو جتنا اقتدار ہے, جتنا اختیار, جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ, وہاں تک محمد رسول اللہ ہے یا نہیں, بلکہ ساتھ ہی رہے گا نا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ. تو یہ اتنا صاحب عصمت ہے. اب جو بھی نبی بنے, رسول بنے, امام بنے, ولی بنے, خلیفہ بنے, عصمت ہوگی تو بنے. عصمت کیا ہے؟ خطا سے مبرہ. عصمت کیا ہے؟ جہاں پہ کجی اور کمی نہ ہو. اس کی عصمت تو وہ ہے کہ رزق نہیں آتا. معصوم وہ ہے جس میں خطا کا امکان نہیں, اور یہ اتنے معصوم ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں آتا.
اب یہ معصوم تو عصمت. اب آپ بتائیے ہر عہدے کے لیے عصمت ضروری ہے؟ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے. ایک چیز سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, ایک آپ کو ڈگری چاہیے جب آپ یہ کہہ رہا ہو. ایسے تو نہیں ہوگا. اب تمام انبیاء ایک ہی ہے, معلم ہے وہ بھی نبی ہے. جیسے کہ آپ کی پرائمری کا بھی معلم کہا جاتا ہے, کالج کا بھی معلم, لیکن وہ جو ہے یونیورسٹی کا بھی معلم. پرائمری والا نہیں پڑھائے گا, یونیورسٹی والا پڑھا لے. تو آپ نے کس معیار پہ تولا, کس معیار پہ تولا آپ نے اس کو کہ یہ یونیورسٹی کے لیے ہے, یہ کالج کے لیے, پرائمری کے لیے؟ اس کا علم دیکھا, اس کا عبور دیکھا کہ وہ اپنے علم پہ کتنا عبور رکھتا ہے. بس یہی عبور تو عصمت ہے, کتنا عبور رکھتا ہے. اب وہ اتنا عبور رکھتا ہے کہ عالمین کے لیے رحمت بن جائے. تو اب یہ یاد رکھیے کہ پڑھا لکھا جب کہا جائے گا جب اس میں علم موجود ہوگا. نبی جب ہوگا صاحب عصمت ہوگا, رسول جب ہوگا صاحب عصمت ہوگا, امام جب ہوگا. گاڑی میں الفاظ دیگر کہہ دوں کہ جب خدائی عہدے عصمت کے بغیر نہیں آ سکتے, تو اب مجھے بتائیے پہلے عصمت پیدا ہوئی یا عہدے پیدا ہوئی؟ کیا چیز پیدا ہوئی؟ اب بتائیے کیا؟ رسول تو میرا فلما خلق اللہ نور, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. بس لمحوں کا تقدم و تاخیر ہے رشتوں کی وجہ سے. پھر یہ بھی کہتا نبی نظر آتا ہے انا والی من نور واحد, میرا ولی کا ایک نور ہے. اب بتائیے یہ کیا ہوا؟ کون پہلے پیدا ہوا, کون بعد میں؟ اگر نبی اور علی ساتھ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اول مخلوق میرا نبی نہیں کہلایا. تو کچھ لمحوں کا تاخیر تو ہوئی ہوگی نا, چھوٹے بڑے کی وجہ سے ہوئی ہوگی یا پھر تینیت کی وجہ سے ہوئی ہوگی. نور کہیں قرار تو دینا. اگر خالی نور بناتا تو خود بھی خالی نور ہے, وہ بھی خالی نور, یہ بھی خدا وہ بھی خدا, دو خدا بیک وقت ہو نہیں سکتے. تو ابھی کیا کرے کہ ادھر نور پیدا کیا, بچن لمحے گزرے تھے, ایک تینیت بنائی, اس کا نام علی ہے, اس کا نام علی. یہ کلمہ کیوں نہیں بدلتا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی تینیت تو ایک ہے نا, سارے محمد سارے علی ہے, کبھی نہیں بدلے گا. تو تینیت تو پیدا کیا. ابھی چند لمحوں کی بات تھی, چند لمحوں کی تاخیر میں یہ واردات ہو گئی. اللہ نے جب اس کو دیکھا فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیسی اچھی واردات ہو, تو میرا محبوب. اور ابھی آپ نے سنا تھا کہ محبوب خدا ہے, اس نے اس کے بعد پیدا ہی نہیں کیا, کہ ایک ہی تو محبوب ہوتا تو رقیب ہو جائے. اس لیے محبوب یہی بس لمحوں کی واردات تھی. نگاہ پڑی, اپنا یکس نظر آیا, فتبارک اللہ احسن الخالقین, بس دوسرے تینیت بنائی, اس میں نور کو قرار دے دیا. اب بتائیے عصمت ضروری ہے, عصمت تو بنیاد ہے, تو بھی ایک دم سے عصمت کو بھی پیدا کیا. اب عصمت کو جو پیدا کیا یعنی کہ پہلے نور محمد, پھر تینیت, اور اس کے بعد ساتھ عصمت, یہ تینوں ایک ساتھ پیدا ہوئے. اب عصمت کون ہے؟ جو ہر رشتے میں ہے اور الگ بھی, ہر رشتے میں ہے اور الگ بھی نہیں ہے. اب تلاش کیجئے, ذہین لوگ تو پہنچ گئے نا, اس لیے تلاش کیجئے عصمت کہاں ایک جگہ نظر آئے گی جب چادر تطہیر کے اندر موجود ہوگی اور عصمت کا خاندان وہاں موجود ہوگا, تو خدا تعارف کرائے گا کہ یہ جو ہے یہ مادر رسالت ہے, اور یہ رسالت کے کان ہیں, اور یہ نبوت کا خاندان. لیکن کون ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. کون ہے ہم؟ جناب فاطمہ تو زہرا بنت الانصار سلوى. اب فرشتوں نے نہیں پوچھا, جب اس نے کہا تھا وہ اہل بیت نبوت و مادر رسالت, تب تو کہا جبریل نے اچھا بتا تو صحیح یہ کون ہے. لیکن جب کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, اب خاموش ہو گئے, کتنے مطمئن ہو گئے فرشتے اس تعارف کے اوپر. گویا کتنی متعارف تھی فاطمہ مجمع ملائکہ کے اندر, کہ پھر کسی نے نہیں پوچھا کہ کون فاطمہ. اب میں تو آپ کو نقطے کی طرف لانا چاہ رہی تھی نا, کہ مرکز فاطمہ, عصمت فاطمہ, تینیت علی, نور اول میرا نبی. اب یہ تقدیم و تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ رشتوں کی وجہ سے. اب جیسے ہی چادر میں آئے تو آپ بتائیں عصمت, سب ہم جو ہے مذکر کا صیغہ ہے, چادر میں تو ایک مؤنث بھی ہے, تو کیوں نہیں
یہ عصمت کا شوہر، یہ عصمت کے بچے، بتلایا وہ نبی ہے تو عصمت شریک ہے، یہ ولی ہے تو عصمت شریک ہے، یہ امام تو عصمت شریک ہے۔ جب تک سیدہ عالم نہیں آئی، اور یہ حدیث قصہ کے لفظ ہیں، جیسے فاطمہ آئی ایسے ہی کمال ہو گئی، کمال تکمیل ہو گئی۔ علم میں نظر عقیدت کے لیے لفظ میں قرآن سے چنتا ہوں مدحت کے لیے، پورے کوثر کے آئینے میں پڑھ کر دیکھیے فاطمہ کتنی ضروری ہے رسالت کے لیے۔ میرے ہونٹوں پہ جو ہے خاتون محشر کی ثنا، ایک وسیلہ یہ ہے محشر میں شفاعت کے لیے۔ میرے حضرین مجھے ہنسنے کا نظر حدیث قصہ میں یہ ہوتا کہ فاطمہ زہرا آ گئی، نہیں، جب بعد میں یہ کہتا کہ پنجتن جمع ہو گئے ہے نا حدیث قصہ میں کیا ہے کہ جب ہم نے کمال کر دیا، پورا کر دیا، یعنی نور نبی کمال ہو گیا، ایک نور بنایا، پھر 2، پھر 3 تراشتا چلا گیا، 14 پہ آ گیا، سمٹے تو ایک وحدت ہے فاطمہ، اور بکھرے تو 14 معصوم، کثرت میں وحدت، وحدت میں کثرت۔ کیا کہا ہم فاطمہ تو، یہ فاطمہ کا باپ ہے، عصمت کا باپ، عصمت کا یعنی عصمت اگر اس شان کی ہے تو باپ سید الانبیاء ہوگا، شوہر اس کا سید الاوصیاء ہوگا، بیٹے اس کے امامت کی منزل پہ ہوں۔ اب اگر میں آپ کو جملہ دوں جہاں کچھ کو اس نے کہا، یہی آ کے ذکر ان کا ہو کہ عصمت کا باپ ہے، عصمت کے شوہر، عصمت کے بیٹے، اور اگر بیٹی ہو، بیٹی ہو تو کیا کہیں گی آپ؟ عصمت کی بیٹی۔ بات تو ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا، عصمت کی بیٹی۔ جب آپ بیٹے کو بیٹا کہہ رہے ہیں عصمت کا بیٹا، تو بیٹی کیا ہوگی؟ عصمت کی بیٹی ہوگی۔ تو معمولی سی چیز تو نہیں ہوگی نا زینب۔ میں نے کہا نا درفو درجات من نشاء، خدا جس کے چاہے درجات بلند کر دے، اور ایک طرف منصب کی طرف چلا جائے یہ عصمت، اور ایک طرف درجات کی طرف چلا جائے۔ منصب نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، نہ زینب امام ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ولی ہے، لیکن درجات اتنا بلند ہے کہ ساری چیزوں میں یہ نظر آتا ہے۔ اللہ جن سے کام لینا چاہتا ہے، جن سے کام لیتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ وہ نبی جیسی نہیں ہوتی، وہ امام جیسی نہیں ہوتی، وہ رسول جیسی نہیں ہوتی، وہ انبیاء جیسی ہوتی۔ کیونکہ کیا ہدایت آج ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، بعد رسول بھی ختم نہیں، ہدایت کو سہارا دینے والی، ہدایت کو سہارا دینے والی۔ تو اب بتائیے، بیٹے ہیں عصمت کے، شوہر ہے عصمت کا، باپ ہے عصمت کا، تو بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا؟ عصمت کی بیٹی ہوگی، یعنی وہ جو زینب، سوچئے ذرا عصمت کے ماحول میں جو پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ 2 بیٹوں کے بعد پروردگار عالم نے جناب سیدہ عالم کو ایک بیٹی عطا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو 5 بیٹے بھی دے سکتے تھے، 5 بیٹے بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر 5 ہوتے بیٹے تو 5 امام ہوتے۔ کیوں ہوتے؟ مرج البحرین علی و فاطمہ، علی و فاطمہ کیا ہے؟ مرج البحرین، عصمت و طہارت کے دریا ہے۔ جب یہاں سے نکلیں گے لؤلؤ و مرجان تو سب کے سب امام ہوں گے، اس لیے 2 کے بعد ایک بیٹی دے دی۔ اب 2 بیٹے جو ہوئے امام ہوئے، اور جب بیٹی ہوگی تو کیا ہوگی؟ لیکن یہ فضیلت کم نہیں، کس کی بہن ہے؟ اماموں کی بہن۔ 2 بیٹے امام ہوئے، مرج البحرین ہے، لؤلؤ و مرجان ہے۔ بیٹی ہوگی تو امامت تو نہیں ملے گی، کیونکہ عورتوں کو پروردگار عالم نے منصب ہدایت نہیں عطا فرمایا، لیکن ہدایت کو سنوارنے اور ہدایت کو آگے چلانے کے لیے مرکز بنایا۔ قرآن مجید میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے کیا؟ حضرت حوا کی عظمت اگر بتلائی
حضرت آسیہ کی منزلت بتلائی، حضرت مریم کا استقلال بتلایا، حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ منزلت بتلائی، اور حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت بتلائی، اور انہی عورتوں کے درمیان یہ جناب زینب بھی اسی شان کی ہے جو ثانیہ زہرا، نائبۃ الفاطمہ زہرا، فاطمہ کی نائب ہے، چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے زینب، بلکہ اللہ نے بیٹی عطا کی 2 اماموں کے بعد، تو یہ بھی امام ہوتی اگر بیٹا ہوتا، بیٹی ہوئی 4-5 ہجری میں پیدا ہوئی، نانا کی گود میں لا کے دیا گیا۔ ماحول دیکھیے نا، ہمیشہ شجرا دیکھا جاتا ہے نا، ماحول دیکھا جاتا ہے، تربیت دیکھی جاتی ہے، وراثت دیکھی جاتی ہے، حسب دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے۔ جب کسی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، سوچو جناب زینب کتنی عظمتوں میں گھری ہوئی ہے، حسب جن کا با کمال، نسب جن کا بے مثال، جن کا ورثہ حسین، اور جن کی تربیت عصمت کے ماحول میں ہوئی ہو، وہ کیا ہوگی سوچئے کہ چاروں طرف سارا ماحول عصمتوں میں گھرا ہو، لا کے باپ کی گود میں دیا، چہرہ مبارک پہ نظر پڑی جناب رسالت ماں کی، مسکرائے، کہا فاطمہ یہ تو ختیجہ کی شبیہ ہے، یہ تو ختیجہ کی شبیہ ہے۔ ساری باتیں یاد آ گئی آپ کو، ختیجہ کا دبدبا، ختیجہ کی تمکنت، ختیجہ کی حکومت، ختیجہ کا تمام منزلت، یہ تمام سمٹ کے زینب میں آ دوسری ملکۃ العرب پیدا ہوئی ہے، اور باپ نانا نے نام زینب رکھا، یہاں سے نہیں، لوح محفوظ سے اتر کیا، لوح محفوظ سے اتر کے، ابھی تو بچہ ہے نا، زینب بتا رہی ہے علی کے جتنے کمالات ہیں ان کو زینت دینے والی زینب، تمام کمالات کو علی کے، تمام کمالات کو زینت دینے والی زینب، باپ کی زینت۔ باپ کون ہے؟ علی مرتضیٰ، اس کی زینت ہے زینب۔ اور جب آغوش میں لینے کے بعد کہا یہ تو شبیہ ہے ختیجہ، تو پھر نانی کی تمکنت، وقار، دبدبا سب اس میں آ گئے، قربت ماں سے بڑھی، نانا کی آغوش ملی، باپ کا سایہ ملا، مائیں سے قریب بیٹیاں ہوتی ہیں۔